بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ البقرہ کے حوالے سے آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں، مضامین ہیں، ان کا تجزیہ کیا تھا، اور تجزیے کے دوران یہ بتایا تھا کہ پہلی جو 39 آیات ہیں سورہ البقرہ کی، ان کا مقام کیا ہے؟ تمہید کا۔ اور اس تمہید کا موضوع کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ کتاب سے مستفید ہونے والے کون اور ان کے کیا اوصاف ہیں؟ جو اس سے مستفید نہیں ہوں گے وہ کون ہیں؟ اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ محروم رہیں گے؟ وہ کون سا گروہ ہے جو بین بین ہوگا، یعنی دعویٰ ایمان کا ہوگا، عملاً روش انکار کی ہوگی؟ قرآن کی اصطلاح میں منافقین اور ان کے نفاق کے اسباب۔ پھر جو عبودیت رب کی دعوت ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک زیر بحث آئی ہے۔ پھر اس کے بعد مقام آدم اس کائنات میں، خلافت اور اس کے مسائل زیر بحث آئے۔ اس کے بعد باب اول شروع ہوا سورہ البقرہ کا آیت نمبر 40 سے، اور گیا کہاں؟ 121 تک، 121 122۔ اور اس پیسج میں یا یونٹ میں یا حصے میں 3 دفعہ خطاب ہوا بنی اسرائیل کو، آیت نمبر 40 میں، آیت نمبر 47 میں، اور آیت نمبر 122 میں۔ تو کل ہم نے بحث کی کہ یہ 3 دفعہ کیوں خطاب ہے۔ تو بتایا تھا کہ پہلا خطاب جو آیت نمبر 40 میں ہے وہ خطاب کس حوالے سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی ان پر دعوت ایمان۔ بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ اب اس دعوت جدید پر ایمان لاؤ، اس کتاب جدید پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب کا خاصہ کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، کہ جو کتاب اور اس کی جو پیشین گوئیاں اب تک تمہارے ہاں چلی آ رہی ہیں، اس کتاب کے ظہور سے، اس نبی کی بعثت سے وہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ سچ ثابت ہو جائیں گی۔ جب مصداق آ گیا تو اس کتاب کی اتھینٹسٹی ثابت ہو گئی۔ تو یہ ہم نے جو آیت نمبر 40 سے 46 تک آیات ہیں، جن کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پر ایمان اور اس کتاب پر ایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب، اس کے تقاضے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی تدابیر، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ آج ہم دوسرے خطاب کو لے رہے ہیں جو آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا اور یہ چلے گا آیت 121 تک، لیکن اس کے اندر بھی ضمنی عنوانات ہیں، ضمنی گویا یونٹس ہیں۔ پہلا یونٹ جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جائے گا۔ پہلا یونٹ جو دوسرے خطاب میں آئے گا وہ پہلے اس کا ایک حصہ ہے آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 62 تک۔ ابھی ہم اس پہ بحث کریں گے۔ دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 63 سے شروع ہوگا، 63، اور 63 سے آیت نمبر
82 تک جائے گا. 62 تک پہلا حصہ، 63 سے 82 تک دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا اور 96 تک جائے گا، 96 آیت تک. اور اگلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 197 سے لے کر آیت 103 تک جائے گا. اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ آیت 104 سے لے کر آیت 121 تک جائے گا، 121 122. اور اس کے بعد جو ہے آیت 122 سے لے کر 142 تک یا 141 تک یہ نئی امت. اس میں خطاب شروع ہوگا سیدنا ابراہیم سے، اور ابراہیم چونکہ سنگم ہے دونوں سلسلوں کے، دونوں امامتوں کے، تو اس لیے اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے کیا، اور مقصود محمد رسول اللہ کی بعثت ہے، عالمی بعثت. اور یہ آیت 122 سے لے کر 141 تک نئی امت کا قیام، نئی امت کا قیام، نئی امت کی بعثت، نئی امت کو جو فرائض و واجبات کا چارٹر دیا جا رہا ہے اس کی تفصیل ہوگی. اور یہ آیت 122 سے لے کر 141 تک، اور آیت 142 سے لے کر آیت 162 تک یہ نئی امت، اس کا استقبال کون کرے گا، مزاحمت کون کرے گا، مزاحمت کے اسباب کیا ہوں گے، ہاں جی، اور ان کا آپ نے دفاع کیسے کرنا ہے، ان سے نجات کیسے پانی ہے. تو یہ آیت 122 سے لے کر 141 تک یہ تقریباً جو 20 آیات ہیں، 21 آیات ہیں، ان میں نئی امت کا قیام، نئی بعثت کا قیام، فرائض و واجبات کا تعین، استقبال کرنے والے گروہ کے خصائص اور انکار کرنے والے گروہ کے اسباب، ذہنیت، خصائص. اس کے بعد اگلا جو آئے گا ہمارے سامنے حصہ وہ آیت 163 سے شروع ہوگا، اور آیت 163 سے لے کر آیت 283 تک یہ سب سے بڑا سورہ بقرہ کا پیسج ہے، یونٹ ہے. اور اس کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ باب الاحکام، کہ نئی امت جو برپا کی گئی ہے اس کو کیا احکام دیے گئے ہیں، کیا مقاصد اس کے سامنے، کیا فرائض و واجبات ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ خبر کے طور پر آئے گا، اور وہ ہے توحید. توحید اور شرک. توحید کیوں، اس کے دلائل کیا ہیں، شرک اور اس کی خرابیاں کیا ہیں. یہ عنوان جو ہے، یہ سوال جو ہے، یہ آیت نمبر 163 سے لے کر 176 تک جائے گا. 163 سے 176 تک باب الاحکام میں پہلا عنوان توحید کا. توحید یہ ہمارے والی توحید نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو ایک کہہ دو بس کافی ہے، نہیں، یہ ایک سوشیالوجیکل آرڈر ہے، یہ ایک عمرانی نظام ہے. ایک توحیدی فرد آئے گا، توحیدی معاشرہ آئے گا، توحیدی ریاست آئے گی، توحیدی معیشت معاشرت آئے گی. توحید پورا ایک کنسیپٹ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے، سسٹم آف ویلیوز ہے. تصور یہ جو ہمارے ہاں مذہب میں جو توحید کا تصور ہے نا، وہ میٹا فزیکل کنسیپٹ آف توحید ہے. میٹا فزیکل کنسیپٹ آف توحید تجریدی توحید ہے، جس کا میری اور آپ کی زندگی پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ایسی توحید کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہیں. تو انبیاء والی توحید ایک سسٹم آف آئیڈیاز، سسٹم آف ویلیوز، ایک باقاعدہ نظام حیات ہے. اس نظام حیات کی معیشت، معاشرت، اخلاق، ذہنیت، ایک پورا سسٹم ہے. تو یہ آیت نمبر 163 سے لے کر آیت 176 تک توحید اور اس کے متضمنات، شرک اور اس کے مفاسد اور انسانی سوسائٹی پر اس کے برے اثرات. اس کے بعد آیت 177 جو ہے رفقائے محترم، یہ سورہ البقرہ کی، یہ ہے ابواب البر. اس کا عنوان ہے ابواب البر،
یعنی قرآن کا جو خیر کا تصور ہے، جسے ہم عرف عام میں نیکی کہتے ہیں، نیکی، اچھائی، لیکن یہ نیکی اور اچھائی کے الفاظ بہت محدود ہیں۔ بر کا بہت جامع تصور ہے۔ بر کیا ہے، ابرار کون ہیں، بررہ کون ہیں، اور یہ پورا ایک فرد سے لے کر سوسائٹی تک ابرار کا پورا کنسیپٹ، جامع تصور ایک آیت میں آ جائے گا، آیت 177۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آیت 177 جو ہے یہ تمام جو باب الاحکام کے احکام ہیں، آیات ہیں جی، اقدار ہیں، ان تمام کا یہ کیا ہے، جامع ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں جامع البر، جامع ابواب البر۔ بر کے جتنے باب ہیں، چیپٹرز ہیں، شیڈز ہیں، پہلو ہیں، ان تمام کا ایک آیت میں خلاصہ ہے، آیت 177۔ گویا 177 آیت کیا ہے، یہ بیج ہے، یہ بیج ہے، اور اس بیج سے تمام باب الاحکام جو آیت 177 سے 283 تک جائے گا، یہ تمام آیات گویا کیا ہیں، ثمرہ ہے، نتیجہ ہیں، خلاصہ ہیں، صرف ایک آیت کا، آیت البر، یعنی آیت 177۔ 177 آیت کے بعد جو آیت 178 ہے، اس کا عنوان کیا ہے، القصاص، قصاص۔ اور یہ پہلا جو قرآن کا توحید کے بعد معاشرے پر امپیکٹ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، جان کا تحفظ۔ گویا کہ کسی سوسائٹی میں اگر انسانی جان محفوظ نہیں ہے تو وہ سوسائٹی انسانی سوسائٹی نہیں ہے۔ انسانی سوسائٹی کا پہلا ہے کہ ہر انسان کی جان محترم ہو، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، ہر آدمی اپنی جان کے حوالے سے ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے پاک ہو۔ پہلا تقاضا ہے کہ انسان کی جان محترم ہو، اس کی عزت اور آبرو محترم ہو، اور جان اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو وہ فرد کے خلاف خطرہ نہ ہو، وہ ریاست کے خلاف ہو، وہ پوری سوسائٹی کے خلاف ہو، اور پوری ریاست اور پوری سوسائٹی جو ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے آگے آئے۔ تو یہ پہلا قانون جو ہے توحید کے بعد، وہ انسانی جان کا احترام، انسانی جان کا تحفظ، انسانی جان کی حرمت، اور اس حرمت کو ہر حال میں قائم رکھنا۔ اور اس کے بعد آیت 180 سے 182 تک ہے حرمت مال، یعنی یہ بنیادی حرمت ہے، ہر انسان کو اپنی کمائی پر پورا تصرف کرنے کا حق ہو، یعنی انسانی جان ہر حوالے سے محفوظ ہو، اور انسان جو کچھ کمائے وہ ہر حوالے سے محفوظ ہو۔ اور یہ جو جان اور مال کا تحفظ ہے، اس کے لیے آج ہم کیا دیکھیں گے، قرآن میں سیام کا حکم آئے گا۔ سیام کا حکم جو ہے یہ جان اور مال کے تحفظ میں اس کا مرکزی کردار ہے۔ اور سیام کے بعد کیا آ جائے گا، قتال کا حکم آئے گا، اور قتال کے حکم کے ساتھ حج شروع ہو جائے گا۔ بڑا عجیب دلچسپ موضوع ہے کہ قتال اور سیام اور حج کیا مسئلہ ہے، سیام کا قتال سے کیا تعلق ہے، سیام اور قتال کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ حج تو ہمارے ہاں یاترا ہے، دنیا جہان میں گناہ کرو اور مکہ کی لانڈری میں جا کر اس کو دھلا لو، یعنی بیت اللہ تو ایک لانڈری ہے، دنیا جہان میں گناہ کرو اور وہاں جا کر دھو لو۔ تو ایسا نہیں ہے، حج بہت وسیع مفہوم میں قرآن لے رہا ہے، اور اس کا قتال کے ساتھ بھی تعلق ہے، تربیت قتال، تربیت جہاد، اور پورا جو آپ کا سسٹم ہے اس کے نفاذ کی تدابیر جو یہ حج اور عمرہ سے ان کا تعلق ہے۔ جو سالانہ اجتماع ہے وہ ہمارا حج ہے، اور جو ہنگامی اجتماعات ہوں گے، کسی ملک پر حملہ ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا عالم اسلامی مل کر دفاع کرے تو وہ کانفرنس بلوائے گا، وہ کیا ہوگی، عمرہ کہلائے گی۔ کوئی سیلاب آ گیا، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی ہنگامی مسائل کے حل کرنے کے لیے جو اجتماعات ہیں وہ ہیں عمرہ۔
اور جو پرماننٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، سال میں ایک دفعہ لازماً اس کا اجتماع ہوگا، وہ حج ہے۔ تو یہ حج، یہ عمرہ، یہ صیام، یہ قتال، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کو ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس جوڑ کے بعد آگے بڑا ایک اہم دلچسپ موضوع آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے عورتوں کے مسائل، یہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل اور رضاعت کے مسائل، یعنی آئلی زندگی۔ تو سوچ میں انسان پڑ جاتا ہے کہ بات تو قتال اور جہاد اور حج کی ہو رہی ہے، تو آگے یہ نکاح و طلاق کے مسائل کیوں آ گئے؟ آئلی زندگی کیوں آ گئی؟ فیملی لائف کیوں آ گئی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے رفقائے محترم کہ کوئی قوم جہاد میں، جدوجہد میں، قتال میں، بیرونی سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کی آئلی زندگی جو ہے وہ پرامن نہ ہو۔ اگر آئلی زندگی کے اندر خوشی نہیں ہے، راحت نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، آئلی زندگی جو ہے وہ امن اور اطمینان سے مالا مال نہیں ہے، تو ایسی قوم کیا کرے گی؟ جہاد۔ ایسی قوم نہ جہاد کر سکتی ہے، نہ جدوجہد کر سکتی ہے، نہ وہ حج اور عمرہ، ان مسائل سے کیا، وہ تو اپنے گھر کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہ منطقی ترتیب رکھی ہے کہ اگر تم جہاد اور جدوجہد اور محنت اور سٹرگل کرنا چاہتے ہو تو جو آئلی زندگی ہے، آئلی زندگی کو مستحکم بنیادوں پر، سازگاری کی بنیاد پر ہموار زندگی جو ہے وہ تم کیسے گزار سکتے ہو؟ اس کے لیے آیت نمبر 220 سے لے کر 242 تک یہ جو 22 آیات ہیں، 22 آیات میں آپ حیران ہوں گے، آئلی زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو کہ قرآن حکیم نے بیان نہ کر دیا ہو اور اس کا فلسفہ نہ بیان کیا ہو، بلکہ یہاں تک قرآن یہ کہتا ہے کہ آئلی زندگی میں استحکام، آئلی زندگی کا قرار و اطمینان، یہ ہے جنتی معاشرے کا نقطۂ آغاز۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، یعنی جو آئلی زندگی ہے، آئلی زندگی کے اندر اگر سیفٹی ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، عزت و احترام ہوگا، باہمی احترام ہوگا، تو وہ جنتی معاشرہ قائم ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے معاہدے سے، جسے ہم معاہدہ نکاح کہتے ہیں۔ آگے ہم بحث کریں گے کہ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے، نکاح کے لفظ کے اندر کتنی معنویت ہے عربی زبان میں۔ تو میں نے کہنا یہ تھا کہ قرآن حج، عمرہ، صیام اور جہاد اور قتال، ان مسائل کو بیان کرتے کرتے درمیان میں آئلی زندگی لے آتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں ربط والے بحث میں پڑ جاتے ہیں، یار نکاح و طلاق کا کیا تعلق ہے جہاد کے ساتھ؟ تو تعلق یہ ہے کہ آپ جہاد کر ہی نہیں سکتے، جدوجہد کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے گھر کے اندر امن نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، شیر و شکر نہیں ہے، اعضائے خاندان اگر باہم ان کے اندر احترام متبادل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، اپنائیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی نہیں ہے، تو وہ قوم، وہ ملت کیا جہاد کرے گی، کیا جدوجہد کرے گی، کیا اپنے پروگرام کو لے کر آگے آئے گی؟ تو اس لیے یہ ان کو ہمارے استاذ علامہ حسین علی علیہ رحمہ اس کو کہا کرتے تھے امور مصلحہ، امور مصلحہ، یعنی وہ معاملات جو کسی نصب العین کی تکمیل کے لیے لازم ہیں، افراد کے طور پر فرد کو صالح بناتے ہیں، معاشرے کو صالح بناتے ہیں، وہ امور ہیں امور مصلحہ۔ اور یہ امور مصلحہ جو ہے نا، یہ جتنے مناسک ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ امور مصلحہ میں آتی ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے، وہ کہا کرتے تھے استاد، فرمایا کرتے تھے امور سلطانیہ، یعنی ریاست، یعنی اسٹیٹ۔ مثلا کوئی قتل کرے تو اس کا قصاص کیسے لینا ہے، کوئی کسی کا مال چھین لے تو اس کو حد کیسے جاری کرنی ہے،
تو یہ جو یعنی اسٹیٹ کے معاملات، فیملی لائف کے معاملات، یہ دراصل کیا ہیں؟ امور انتظامیہ یا امور مصلحہ ہیں، اور ان سب کا بھی جوڑ اس بین الاقوامی ہمارے مشن اور پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 242 آیت کے بعد 243 سے لے کر 259 تک 60 تک یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر انفاق اور جہاد، ان دونوں کو باہم جوڑا گیا ہے، کیونکہ انفاق کے بغیر جہاد نہیں ہے، اور جہاد تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اگر قوم کے اندر اثار، مالی اثار کا جذبہ نہ ہو۔ اور اسی طرح درمیان میں ہم دیکھیں گے کہ جہاد کے ضمن میں قرآن مثلا خمر کی بحث کرتے ہیں، جس عرف عام میں ہم شراب کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جس قوم کو لت پڑ جائے نشے کی، نشے بازی کی، وہ جہاد کیا کرے گی؟ جس قوم کو پیسے سے پیسہ کمانے کا جذبہ وہ جہاد نہیں کر سکتی، یعنی ربا کو حرام قرار دیا، خمر اور میسر کو حرام قرار دیا۔ تو یہ جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج ہم آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو آیت نمبر 47 میں قرآن آ رہا ہے، اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ہے منعم علیہ کا مقام۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد تو کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور وہ نعمت کیا تھی؟ فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمہاری ہم اثر اقوام پر سب سے اعلیٰ و بالا کیا، فضیلت دی۔ تمام اقوام عالم نے تمہاری برتری کو، بالادستی کو، برتر ہونے کو تسلیم کیا۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ کسی قوم کا اپنی افضلیت کو، فضیلت کو، بہتر پن کو، برتری کو تسلیم کروانا، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ منعم علیہ قوم، منعم علیہ قوم دریوزہ گر نہیں ہوتی۔ منعم علیہ قوم وہ نہیں ہوتی جو در در کی بھکاری ہو، کشکول غذائی لے کر پھر رہی ہو، ہر ایک کو کہے ڈال دو کچھ ہمارے کشکول میں۔ فضلتکم علی العالمین، اقوام عالم پر بالا تر، فروتر نہیں، بالا تر، دینے والی، عطا کرنے والی، ان کو اپنے افضال و اکرام و نعمتوں سے نوازنا۔ تو یہی ہم نے دعا کی تھی، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ اقوام عالم کے اندر برتر پوزیشن حاصل کرنا، اقوام عالم کو سامنے دریوزہ گر، محتاج، سائل، فقیر نہیں، آقا بن کر دینے والا، لینے والا نہیں، ید العلیٰ، برتر ہاتھ۔ تو فضیلت اقوام عالم پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فضلتکم علی العالمین۔ نمبر 2، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ جو آیت ہے عزیز طلبہ، بڑی بنیادی اور مرکزی آیت ہے۔ اقوام عالم میں تباہی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار نہیں رہتا، بلکہ اپنے عمل کے نتائج دوسروں پر ڈالتا ہے۔ کہیں مال استعمال کر لیتا ہے، کہیں سفارش استعمال کر لیتا ہے، کہیں شفاعت استعمال کر لیتا ہے، کہیں جج کو خرید لیتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ برتر قوم بننے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہو۔ نکمے اور ناکارہ افراد، نکھٹو، کچھ نہ کرنے والے حاکم بن جائیں، اور محنت کرنے والے بیچارے جو ہیں وہ محنت کش، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، تو ایسی قوم برتر نہیں ہے۔ برتر قوم کی پہچان کیا ہے؟ اس میں سفارش نہیں چلے گی، دولت نہیں چلے گی، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا۔
مجرد عمل کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے، ہر فرد کی قیمت اس کے عمل سے لگائی جائے گی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو پہلی چیز فضیلت میں کیا چیز ہے؟ ہر عامل کو اپنے عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کرے کوئی اور بھرے کوئی، یا کوئی کرے نہیں اور ساری محنت اٹھا کر لے جائے، ثمرہ اس کو مل جائے. یہ زوال پذیری ہے. تو دوسری آیت میں فرمایا کہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بھرپور بدلہ ملنا چاہیے، اور کسی کا عمل جو ہے وہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرمایا اور وہ وقت جب ہم نے تمہیں نجات دی، بچا لیا. نجات دی کس سے؟ آل فرعون سے. تو ہمارے ہاں آل کا کیا تصور ہے؟ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سادات جو ہے نا وہ آل ہیں، آل رسول. آل رسول کا تعلق ہمارے ہاں کس کے ساتھ ہے؟ سیڈ کے ساتھ، خون کے ساتھ، نسل کے ساتھ. اور قرآن کیا لفظ بول رہا ہے؟ آل فرعون. تو فرعون کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، فرعون کی تو کوئی اولاد نرینہ ہی نہیں تھی. تو آل کا کیا معنی ہوا؟ اولاد کا معنی خون سے پیدا ہونے والے نہیں ہے. آل کا ہر وہ شخص آپ کی آل ہے جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کے نسب العین کو اپنا نسب العین بنا لے. کل تقی و نقی فہو آلی. آل کا معنی ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری میں آنے والا، آپ کے یعنی پروگرام پر، مشن پر اپنے آپ کو وقف کر دے، وہ آپ کی آل ہے. تو آل فرعون تمام وہ فرعون کا جو لاؤ لشکر تھا، ملازم تھے، اس کی انتظامیہ تھی، مقننہ تھی، عدلیہ تھی فرعونی، وہ تمام آل تھے. تو آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی. اور نجات دی تو کیا ماحول تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. عام طور پر اس کا معنی ہم کرتے ہیں رائج الوقت کہ وہ ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر بچوں کو ذبح کر دے آقا تو وہ حکمرانی کس پہ کرے گا؟ بچوں کو قتل کرتا چلا جائے، لیبر کلاس ختم ہوتی چلی جائے، محنت کش ختم ہوتے چلے جائیں، تو ان کی جو آقا ہونے کا برتر آقائی کا نظام ہے وہ کیسے قائم رہے گا؟ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا ہارون تھے، بڑے بھائی تھے، ان کو تو قتل نہیں کیا. تو اصلاً مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو افراد کیسے تھے؟ فرعون کی بالادستی کو قبول کرنے والے، فرعون کو اپنا داتا ماننے والے، فرعون کے لشکر میں خدمات انجام دینے والے، وہ تھی نساء. یا نساء سے یہاں مراد ہے جو فرعونی نسب العین کے لیے خدام تھے، اور جو اپنے اسرائیلی ہونے کا شعور رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم کیوں غلام بنا لیے گئے بھائی، آزادی ہمارا حق ہے. تو جن میں قومی جذبہ تھا، حب وطن تھی، اپنی قوم کی برتری کا احساس تھا، وہ ابنا تھے. اور جو قومی جذبے سے محروم تھے، غلامی کی جن کی خو بن چکی تھی، وہ نساء تھے. تو یہاں بھی ابنا کے مقابلے میں کیا ہے؟ بنات نہیں لایا گیا. ابنا کے مقابلے میں کیا ہے؟ نساء لایا گیا ہے. حالانکہ ہونا تو بنات چاہیے تھا نا، کہ یستحیون نساءکم وہ یذبحون ابناءکم و یستحیون بناتکم. بنات تو نہیں لایا. تو یہاں پر نساء اور ابنا وہ ہیں مردان حر، اپنی قومی عزت ملت کا جو مقام اور احساس ہے جن میں وہ بیدار تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، وقت قتل بھی کر دیتا تھا. قتل بھی کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اصلاً مراد ہے ان کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے بدنام کرتا تھا. اور جو اس کی غلامی پر قانے تھے
غلامی میں ان کے ساتھ سے ان کے دست و بازو تھے، کارکن تھے، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ ذالکم کا اشارہ کس طرف ہے؟ بعض نے یہ سمجھا ہے کہ ذالکم کا اشارہ کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے چاہیے، اس میں بلا تھی تمہارے لیے۔ اور بلا کا یہاں معنی وہ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش۔ لیکن ہم ذالک کا اشارہ سمجھتے ہیں نجات کی جانب، نجیناکم من آل فرعون، یہ جو نجات ملی، آزادی ملی غلامی سے، محکومی سے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کو آزادی ملی، یہاں وہ آزادی کی طرف اشارہ ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لیکن پھر سوال بلا کا کیا معنی ہوا؟ بھئی آزادی ہوئی گی تو بلا کیسے ہو گیا؟ تو بلا کہتے ہیں رفقائے محترم، بلا یبلو بلان، کسی چیز کے جو پوشیدہ امکانات ہیں ان کو بروئے کار لانے کو بلا کہتے ہیں۔ مثلا اب آپ کے پاس ایک بیج ہے مکئی کا، مثلا مکئی کے بیج کو آپ نے مناسب زمین میں دبا دیا، اب وہ ایک اس کا پودا پیدا ہوا، اس کو پھر مکئی کے سٹے لگے، پھر سٹے دانوں سے بھر گئے، تو یہ جو مکئی کے دانے کو ہم نے سازگار انوائرمنٹ دیا، ماحول دیا، اس کی رکھوالی کی، پانی دیا، نگہداشت کی، حتیٰ کہ وہ ملٹی پلائی کر کے ایک دانہ ہزارہ دانوں سے بھی آگے بڑھ گیا، تو یہ ہوتا ہے بلا۔ بلا کا معنی ہوتا ہے ایکچولائزیشن، یعنی کسی چیز کے اندر جو ڈورمنٹ یا خوابیدہ امکانات ہوتے ہیں، پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ان کی ایکچولائزیشن کو بلا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آزادی ہم نے اس لیے دی تھی تاکہ ایک قوم کے طور پر، ملت کے طور پر جو تمہارے اندر امکانات تھے، ان امکانات کی نمود ہو سکے، اس کا ابراز ہو سکے، اظہار ہو سکے، وہ فلی طور پر ان کی تم ایکچولائزیشن کر سو، اچیومنٹس کر سکو۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے جب ہم نے سمندر کو، بحر کو، دریا کو، سمندر کو پھاڑا، تمہیں نجات دی، اور فرعون کو، تمہارے کے لاؤ لشکر کو تمہارے سامنے غرق کیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں دو چیزیں اہم ہیں۔ سمندر کو پھاڑنے سے، جدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ عام تصور یہ ہے کہ وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری، اور لاٹھی مارنے کے نتیجے میں وہ جو سمندر تھا وہ کیا ہو گیا؟ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو سیدنا موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر، قوم کو لے کر درمیان سے گزر گئے، خشکی پر چلے گئے، اور فرعون جب آیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ راستے میں پانی چڑھ آیا، غرق ہو گیا۔ تو قرآن حکیم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 اور سورہ دخان آیت نمبر 23، سورہ دخان ہے 44/23، ان دو مقامات پر بیان کیا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر رہے ہیں، اس وقت سمندر میں حالت کیا تھی؟ رہب۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہب اس کیفیت کو کہتے ہیں جب پانی جو ہے نا وہ پایاب ہو جاتا ہے، یعنی پانی جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے۔ پانی ایک موج آتی ہے اور ہوائیں آتی ہیں اور پانی کو اس طرح بکھیر دیتی ہیں، منتشر کر دیتی ہیں۔ اس کیفیت کو عربی زبان میں رہب کہتے ہیں، اور قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، یعنی تم انتظار کرو تاکہ سمندر کے اندر خشکی ظاہر ہو جائے، سمندر کا اندر خشک ہو جائے، اور جب خشک ہو جائے تو اس اپنی قوم کو لے کر چل۔ تو اس کو کہتے ہیں جوار بھاٹا، جوار بھاٹا،
یعنی جب پانی پھیلتا ہے اور پھر سمٹ جاتا ہے. پھیلتا ہے مد اور جزر، مد و جزر بھی اس کو کہتے ہیں. مد اور جزر، پانی کا پھیل گیا تو نیچے تک وہ خشکی نظر آئی، اور پھر سکڑ گیا تو پھر دوبارہ وہ سمندر یا دریا بن گیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بتا دیا کہ اس جگہ ایسے ٹائم پر یہ سمندر جو ہے اس میں مد و جزر ہوگا، اور اس یعنی مد کے دوران تم اپنی قوم کو لے جانا، اور جب تم جا چکے ہوگے اتنا ٹائم تمہیں ملے گا، پھر جب سمندر کا پانی اکٹھا ہو رہا ہوگا تو وہ آئیں گے اور وہ غصے سے بھرے ہوئے، نفرت، غصہ، انتقام کی آگ. انتظار ہی نہ کیا کہ پانی چڑھاؤ کی حالت میں آ رہا ہے، ہم انتظار کر لیں. انتظار کیسے کرتا فرعون؟ تو اسی حالت میں اس نے اپنا گھوڑا ڈال دیا، پھر اپنے فوجیوں کو بھی اس نے آرڈر دے دیا، تو سمندر چڑھتا گیا، اور چڑھاؤ کی حالت کے اندر وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. تو اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، تمہیں ہم نے جہاد دی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے علم کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کامل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آگاہی بخشی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین جب گئے ہیں تو ان کے پاس ایکسپیرینس تھا. ایک تو وہ چرواہے تھے، صحراؤں سے، دریاؤں سے ان کا بڑا پالا پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمارے لیے نجات کا باعث بنا، اس کی رحمت ہمارے لیے نجات کا باعث بنی، اور فرعون کے لیے اس کا استکبار اور استبداد جو تھا، اور اس کی انتقام پروری جو تھی، غصہ پن جو تھا، انتقام کا جذبات جو تھا، وہ اس کے لیے تباہی کا باعث بنا. پھر فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں نجات دی اور اب آزاد ہو گئے تم، اور آزادی کے بعد ضروری تھا کہ ایک ان کو دستور حیات دیا جائے، کانسٹیٹیوشن دیا جائے. اور وہ کانسٹیٹیوشن یا دستور حیات جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو ساتھ لے کر طور پر گئے، اور وہ پھر سارا دستور تیار کر کے لے آئے. پھر وہ دستور جو ہے اپنی امت میں نافذ کر دیا. یہاں ہمارے لیے سبق ہے. سبق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو نجات دے کر فارغ ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ چلو ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے بعد ہماری امت جو ہے اس آئین کی شکیں مختلف جگہوں سے جمع کر لے گی. کوئی یہ بتا دے گا، کوئی یہ بتا دے گا، کوئی اس سے پوچھو، کوئی اس سے پوچھو. جس طرح ہمارا تصور کیا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن جمع ہی نہیں ہوا، ایک جگہ لکھا ہی نہیں گیا، مجموع کی صورت میں قرآن تھا ہی نہیں. وہ ایک جنگ ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ یمامہ. اور جنگ یمامہ میں 70 حفاظ علماء قرآن شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے. تو سیدنا عمر کو خیال آیا اگر اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو قرآن کا کیا بنے گا؟ قرآن تو محفوظ ہی نہیں رہے گا. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا یارو جن جن کے پاس قرآن ہے وہ اکٹھا کرو، ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ خیال جو سیدنا عمر کو آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے کہ قرآن امت سے ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، امت قرآن سے محروم نہ ہو جائے؟ تو کیا یہ خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا؟ جن پر قرآن نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے تھے امت کو قرآن، انسانیت کو قرآن دینے کے، وہ جب اس دنیا سے جا رہے تو ان کو خیال نہیں آ رہا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے کا، تو کم از کم میں قرآن تو محفوظ طریقے سے ان کو دے جاؤں، لکھواؤں، جمع کروں، ترتیب دوں، اور اس امت کو امانت کے طور پر منتقل کروں. تو یہ ایک ناشائستہ
اور نازیب اور یعنی غیر مناسب بات ہے نبی کے باب میں کہ نبی کو خیال نہ آئے اور ایک امتی کو خیال آ جائے، موسیٰ یعنی عمر کو خیال آئے اور محمد رسول اللہ اس خیال کے قریب نہ آئے۔ اور پھر مزید کیا ہوا کہ سیدنا موسیٰ تو 40 راتوں میں تورات کو یا دستور کو لکھائیں اور اس کی الواح تیار کریں اور لکھا کر الواح میں تیار کر کے وہ امت کو منتقل کریں، اور محمد رسول اللہ کو یہ خیال نہ آئے، تو یہ بات نامناسب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوئے، سیدنا ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اور وہ جو جتنی بھی گائیڈنس امت کو درکار تھی وہ کتاب کی شکل میں، الواح کی شکل میں اسے مرتب کیا، تیار کیا، الواح بھی خود تیار کی، اور وہ الواح، کتاب، دستور مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا۔ پھر فرماتے ہیں لیکن ہوا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، موسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے اور پیچھے سے قوم نے کیا کیا، انہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ گویا کہ قوم کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ناپختہ تھی، ابھی ان کے اندر توحید راسخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ آگے آئے گا کہ یہ گوشالہ کیسے بنا، سامری کا کیا کردار تھا۔ عام طور پر ہم اس کو زیورات وغیرہ کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، تو یہ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس وقت تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ نبی اپنی حیات طیبہ میں وفات سے پہلے دستور حیات جمع کر کے، مرتب کر کے، لکھوا کر، ایک کتاب کی صورت میں اسے جمع کر کے اپنی امت کو دے کر جاتا ہے، اور یہی سنت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی۔ اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا، پڑھایا ہوا، ترتیب دیا ہوا اور عملاً نافذ کیا ہوا قرآن ہے۔ اس کو صحیفہ عثمان نہیں کہنا چاہیے۔ صحیفہ عثمان اس کو کہنا شیعوں کی سازش ہے، یعنی اور ہم سنیوں نے بھی چونکہ سن ہو چکے ہیں، سنی کا معنی سن، تو یہ سن ہو چکے ہیں، اس لیے شیعہ پراپوگنڈا ہمارے اوپر غالب آ گیا کہ یہ تو صحیفہ عثمان ہے، حضرت عثمان نے اس کو جمع کرایا۔ اب چونکہ حضرت عثمان خلفاء میں متنازع خلیفہ ہیں، تو قرآن کو متنازع بنانے کی یہ ایک سازش ہے، تو یہ قرآن صحیفہ عثمان نہیں ہے، یہ صحیفہ محمد رسول اللہ ہے، یہ صحف مطہرہ ہیں جو اللہ پاک نے اپنی گائیڈنس کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لکھوائے، جمع کرائے، اور امت کو امانت کے طور پر، محفوظ امانت کے طور پر یہ چیز منتقل ہوئی۔ اور یہ آگے الفاظ آئے ہیں ذالک لعلکم تشکرون، یہ کتاب تمہیں دی گئی تاکہ تم کیا بنو، شاکر بنو۔ تو شاکر کا لفظ بھی سمجھنے والا ہے۔ شکر کا عام طور پر ہم کیا معنی کرتے ہیں، بس زبانی کلامی، ترخواہ دینا، تو ایسا نہیں ہے۔ عرب جو تھے یہ صحرائی قوم تھے اور میزبان بھی تھے۔ اب ایک قوم صحرائی ہو، سیٹل لائف ان میں ہونا، اور ساتھ ان میں میزبانی کا جذبہ بھی ہو، تو وہ کیسے میزبانی کریں گے؟ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جو گائے، بکری یا اونٹنی زیادہ دودھ دینے والی ہوتی تھی اسے اپنے خیمے کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ جو ہی مہمان آتا تھا تھوڑا سا اسے چارہ ڈالتے تھے اور اس کا دودھ دو لیتے تھے، اور دودھ فوری طور پر مہمان کے سامنے میزبانی کے طور پر پیش کر دیتے تھے۔ اب بکری، گائے، اونٹنی چارہ کھائے اور آپ کے برتن کو دودھ سے بھر دے، اس کیفیت کو عربوں کے ہاں کیا کہتے تھے، شکر کہتے تھے کہ یہ ناقہ، اونٹنی، بکری، یہ کیا ہے، شاکرت، یہ ناقہ، یہ اونٹنی بڑی شکر گزار ہے۔ اور اگر کوئی چارہ چٹ کر جائے
اور دودھ نہ دے، تو ایسی اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ خادعتنی یہ ناقہ، یہ اونٹنی کیا کر رہی ہے؟ میرے ساتھ خدا کر رہی ہے، خادال این، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ خدا کیا ہے؟ کسی کا چارہ چٹ کر جانا اور نتیجے میں اسے کوئی چیز نہ دے سکنا۔ تو یہ قرآن آپ کو اس لیے دیا گیا ہے لعلکم تشکرون، تو اس کا شکر نہیں ہے یہ کہ غلافوں میں بند کر کے اوپر مقام بلند پر رکھ دیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ شکر کا معنی ہے اسے یوز میں لانا، استعمال میں لانا، الفاظ کو جاننا، معانی کو جاننا، مقاصد کو جاننا، اور مقاصد کے حصول کا جو طریقہ کار ہے اسے بروئے کار لانا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرانا، اس پہ سوسائٹی قائم کرنا، اس پہ ریاست قائم کرنا، اس کے نظام تعلیم کو رائج کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وہ 40 راتوں میں جب وہ اپنے ساتھ کاتبوں کو لے کر گئے تو جو کچھ وہ تیار کر کے لائے اسے قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ تھی کتاب۔ کتاب کا معنی ہی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح جوڑتے چلے جانا کہ ایک نظم کے نتیجے میں وہ بکھری اور منتشر چیزیں جو ہیں وہ ایک وحدت کی لڑی میں پرو دی جائیں۔ جس طرح آپ کے پاس کھجور کے پتے ہوں اور کھجور کے پتوں کو آپ ایک نظم کے تحت جوڑیں تو چنگیر بن جائے، ایک اور ترتیب سے لگائیں تو چٹائی بن جائے، ایک اور ترتیب دیں تو وہ ٹوکری بن جائے۔ یہ جو پتوں کو جوڑ کر ہم نے ٹوکری بنائی، پتوں کو جوڑا، چٹائی بنائی، پتوں کو جوڑا اور اس کے نتیجے میں چنگیر بن گئی، اس پروسیس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو کتاب کا معنی ہے ایک ایسا نظم کہ جس کو ایک بروئے کار لا کر اپنے ایک نئی چیز پیدا کر لیں۔ اسی لیے قطیبہ جو ہے یہ فوج کے یعنی پلٹن یا ڈویژن یا ایک یونٹ کو کہتے ہیں کہ فوجی ایک نظم کے تحت، قد کے تحت، پرپز کے تحت ایک پلٹن بنتے ہیں۔ تو کتاب کا معنی ہے ایک برابط نظام، احکام اور اوامر کا مجموعہ، حقائق و معارف کا مجموعہ، جس میں ایک داخلی طور پر انٹرنل ریلیشن شپ ہو، تب وہ کتاب ہوتی ہے۔ تو کتاب کا دوسرا وصف کیا فرمایا؟ الفرقان۔ وہ کتاب کیا تھی؟ وہ فرقان تھی۔ کتاب ہی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کو جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، الگ الگ کرتی ہے، وہ ہے الکتاب۔ اور اس حوالے سے کتاب کو کیا کہا؟ الفرقان۔ حق اور باطل کے مابین دو ٹوک انداز میں واضح طور پر کلیئر کٹ ان میں فیصلہ کر دینے والا کتاب الفرقان۔ آگے فرمایا لعلکم تہتدون، ایک ہدایت ہے اور ایک اہتدا ہے، ایک مہدی ہے اور ایک مہتد ہے۔ ہدایت آغاز ہے، اہتدا انتہا ہے۔ مثلا آپ کو بتایا گیا کہ اتنی آکسیجن ہو، اتنی ہائیڈروجن ہو، ان کا آپ امیزہ بنائیں تو پانی بن جائے گا۔ جس وقت آپ کو یہ فارمولہ بتایا گیا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور جب آپ لیبارٹری میں جا کر وہ کمبینیشن تیار کریں کہ اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن، اور ان کو کمبائن کریں، امیزہ بنائیں اور نتیجتاً آپ پانی پیدا کر لیں، تو پانی پیدا کر لینا کیا ہوگا؟ اہتدا۔ ہدایت آغاز ہے، اہتدا منتہا، آخری منزل۔ تو لعلکم تہتدون، قرآن جو ہے، کتاب جو ہے، فرقان جو ہے، وہ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اہتدا ہے، کہ اول سے لے کر آخری منزل تک پہنچانے کی قرآن میں ضمانت موجود ہے۔ تم آغاز میں سفر کہاں سے کرو گے؟
راستے میں کیا کیا پڑاؤ آئیں گے، منزلیں آئیں گی، کیا کیا خطرات آئیں گے، کیسے ان کو برداشت کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور آخری منزل تمہاری کیا ہے، اور کس طرح اس منزل تک آخر میں حفاظت سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ ان تمام مسائل کا حل بتانے والا وہ قرآن ہے۔ تو لعلکم تہتدون، یہ قرآن ہمیں مہدی بننے کے لیے نہیں دیا گیا صرف، بلکہ اہتدا، منزل، آخری منزل تک پہنچنے والا اور آخری انسان۔ آج آپ دیکھیں علم انسانی کیسے آ رہا ہے، اور آخری انسان آج سے 2 سال، 200 سال، 400 سال، 4000 سال، 5000 سال، ہزارہ سال جو بعد میں انسان آئے گا، اس وقت کے سائنس اور علم اور حکمت کو لے کر قرآن اس کا بھی امام ہوگا۔ اس لیے کوئی ایک انسان قرآنی علوم پر حاوی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ہاں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہم اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ کل کے کل قرآن کا کسی کا ہضم کرنا، اس سے سیراب ہونا ناممکن ہے۔ اپنے اپنے احوال میں، زمان میں، مکان میں، ظروف میں ہم اپنی اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق اس سے استفادہ کریں گے اور اپنے اپنے وقت کا اہتداء جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اہتداء کے حوالے، صرف ہدایت کے حوالے سے، اہتداء کے حوالے سے سامنے رکھیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ناقدری کی ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے، ظلم کا معنی ڈیگریڈ کیا ہے، توہین کی ہے، تذلیل کی ہے تم نے اپنے آپ کی۔ کب؟ جب تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ کیونکہ ہم نے پہلی جو 30 آیات تھیں ان میں دیکھا تھا کہ آدم کا مقام اس کائنات میں کیا ہے؟ خلافت کا۔ آدم اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا ہے، مسجود ملائکہ ہے۔ تو جو مسجود ملائکہ ہے وہ ایک پتھر کو خود تراشے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، ہاں جی، ایک بچڑے کو لے اور اسے معبود بنا لے، ایک گھوڑا لے جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ دلدل یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں شیعوں کی جو ہے، تو وہ ذوالجناح وہ خود ہی بناتے ہیں، اسے آراستہ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور خود ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی ہماری حاجت روا مشکل کشا ہے۔ فرمایا بڑا ظلم کیا تم نے اپنے اوپر، ڈیگریڈ کیا تم نے اپنے آپ کو کہ اجل کو معبود بنا لیا۔ تو اب فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اس غلطی سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا طریقہ بتایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو ہمارا جو روایتی تصور ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور بعض ڈاکٹر سار اور اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 70,000 اسرائیلیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کر دیا اپنے آپ کو۔ اسی سے پھر انہوں نے مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل قرآن سے تلاش کی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر رجوع برحمت ہوگا۔ تو بھائی جب قتل ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تو توبہ کیا ہوئی؟ جب آدمی ہی مارا گیا تو توبہ کیا ہوئی؟ تو یہ صحیح نہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی ہے کہ یہ جو تمہارا نفس امارہ ہے، یہ جو تم ڈیگریڈ اپنے آپ کو کر بیٹھتے ہو، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو پتھروں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے، ذوالجناحوں کے سامنے جھکا لیتے ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ جو تمہارے اندر کا شیطان ہے، ابلیس ہے، اسے مارو۔
تو یہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد نفس امارہ کو مارنا ہے۔ 3 طرح کے نفوس ہیں، ایک امارہ ہے، دوسرا لوامہ ہے، اور تیسرا مطمئنہ ہے۔ تو جب تک امارہ کو ماریں گے نہیں، لوامہ نہیں بنے گا، لوامہ کی مزید تربیت نہیں کریں گے تو مطمئنہ نہیں بنے گا۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد نفس امارہ ہے کہ اس نفس امارہ کی اصلاح کرو، تربیت کرو، اسے قتل کرو، اور اگر تم اس کو قتل کر لو گے تو ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارا عمل تمہارے خالق کے ہاں، مالک کے ہاں پسندگی کے نظر سے دیکھا جائے گا، اور وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تم پر رجوع برحمت ہوگا، اور انہ هو التواب الرحیم، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تمہارے ہاں لے آئے گی۔ اگلی آیت دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب وغیرہ دی، تو اس دوران انہوں نے ایک اور حرکت کی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے کلام کرتا ہے، ہمیں بھی تو دکھا اللہ، ہم تیرے صحابی ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، کیسے کلام کا، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، یہاں ہے نؤمن لک، لکا ایک ہوتا ہے بیکا، ایک ہوتا ہے لکا۔ لکا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے ہم اس کی صداقت کے قائل نہیں ہوتے، ہم اس کو سچ نہیں سمجھتے۔ کب سچ سمجھیں گے؟ نر اللہ جہرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئے۔ کیسے نظر آئے؟ نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کا کڑکا یا بجلی کی کوند، ایک روشنی، وہ یک لخت وہاں اس کی ایک چمکار آئی، بجلی کا کڑکا اور روشنی، اور سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ یعنی چلے تو تھے خدا کو دیکھنے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ بجلی کا ایک کڑکا آیا، بجلی جو مخلوق ہے، مخلوق بجلی کی ایک چمکار جو تھی، ایک کڑکا جو تھا، ایک آوازہ جو تھا، اس کو تو برداشت نہ کر سکے اور چلے تھے خدا کو دیکھنے۔ تو گویا انسان مخلوق ہو کر اپنی جیسی مخلوقات کے اندر جو چمکار ہے، اس کے اندر جو برق اور رعد ہے، اس کا تو وہ یعنی برداشت اس کو نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کی چیز ہے، اور ایمان ہم آثار سے لاتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، وہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ وہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ہم تصور کریں کہ آیات کس کو کہتے ہیں، آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کا کیا معنی ہے؟ آیت کا کیا معنی ہے؟ نشان۔ نشان کیا؟ مثلا آپ ایک لکودک صحرا میں ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، پانی نہیں کہیں مل رہا دور دور تک، اور اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو پرندوں کا منڈلانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ کس چیز پر؟ کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ پانی کے وجود پر پرندوں کا منڈلانا آیت ہے، نشان ہے۔ کہیں آپ دور دھواں دیکھتے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، تو کیا آیت ہے یہ کس چیز کی؟ کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے، آگ جلی ہے۔ آگ جلنے پر دھواں آیت ہے۔
لکو دک صحرا کے اندر پرندوں کا منڈلانا آیت ہے کس چیز پر؟ کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے، اور اگر ہم ان پرندوں کا تعاقب کریں، پیچھا کریں، تو لازماً اس ندی تک پہنچ جائیں گے، جھیل تک پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ پرندے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے دیکھنے کی بجائے اپنی آیات پر غور و خوض کرنے اور آیات پر غور و خوض کرنے کے نتیجے میں وجود باری پر ایمان لانے کے لیے ہمیں یعنی کیا کیا ہے، وہ اس کے لیے مواد، شواہد، دلائل مہیا کیے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو پہلا یعنی خطاب ہے بنی اسرائیل کا، پہلا خطاب تو تھا محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے، دوسرا خطاب جو آج شروع کیا ہم نے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کا سارا جو ماجرا سرگزشت جن کا ہمارے ساتھ براہ راست تعلق ہے، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو بے شمار ہے، بنی اسرائیل کے واقعات بے شمار ہیں، ہمیں صرف وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو میرے اور آپ کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے، جن کا میری اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے، اور جن کا میرے اور آپ کے حوالے سے اس میں بے پناہ کیا ہے، عبرت ہے، سامان عبرت۔ عبرت کیا کہتے ہیں؟ آوارہ، یابرو، عبور کرنا، کراس کرنا، یعنی ان واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، یعنی ہم نے ان سے رہنمائی لینی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے منزل تک پہنچنے کا ساز و سامان ہے۔ تو اس طرح ہم آج صرف انہی آیات پر بات کر سکے ہیں، اور اگلی آیات ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یہ اسی کا ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں ہوش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہو اللہ کو دیکھنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا ہم برداشت نہیں کر سکے، اتنی آواز کو ہم برداشت نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں ہم دیکھ سکیں گے۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں، تو یہیں سے کل آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔